الحمد لله الذي لم يزل عالما لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى أصحابه وأزواجه وأزواجه وآله يطهركم تطهيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا پڑھیے حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب کنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل
خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ بکس پناہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ میری کتاب سے ابراہیم کا ذکر کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کیونکہ وہ صدیق بھی تھا اور نبی بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جد الانبیاء نے، اللہ نے آپ کو دو بیٹے عطا فرمائے نے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آپ دی اولاد وچوں کم و بیش 40,000 انبیاء پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق دی اولاد وچوں حضرت اسحاق دے بیٹے سن حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے سن۔ انہاں 12 بیٹیاں چوں 12 قبیلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور 12 قبیلیاں دے اس مجموعے نو بنی اسرائیل آکھیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب نو عبرانی زبان دے اندر اسرائیل آکھیا جاتا سی۔ تو آپ دی بنی اسرائیل اولاد دا تذکرہ قرآن مجید دے اندر جا بجا ملتا ہے۔ اللہ نے اس قوم دا تذکرہ مختلف انداز نال قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے۔ تو بنی اسرائیل دے اندر اللہ نے کثیر تعداد انبیاء مبعوث فرمائے، جنہ دے اسماء گرامی اور تذکرہ بعد اوقات آپ احباب سماعت کر دے ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم دے بیٹے نے اور بڑے بیٹے نے، انہاں دی اولاد چوں فقط ایک نبی پیدا ہوئے، اور او نبی نے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد پاک چوں اتنی کثرت نال انبیاء دا پیدا ہونا، یہ بھی حضرت ابراہیم تے اللہ دا انعام ہے، اور اس وجہ تو انہاں نو جد الانبیاء آکھیا جاتا ہے، یعنی انبیاء دے دادا۔ تو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا نسب پاک بھی حضرت ابراہیم نال ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے بیٹے حضرت اسماعیل دا تھوڑا جہا تذکرہ آج دی گفتگو وچ مقصود ہے۔ انشاءاللہ باقی بھی وقت دے نال نال پھر میں گفتگو آپ دی خدمت وچ پیش کرانگا۔ حضرت اسماعیل اے اسم اور دو الفاظ دا مجموعہ ہے۔ اس دا معنی ہے اللہ نے سن لی۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بڑھاپے دی
عمر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا بڑھاپے وچ، تو انہوں نے اس کا نام اسماعیل رکھا کہ اللہ نے سن لی ہے۔ تو اللہ بڑھاپے وچ اولاد دین تے بھی قادر ہے، وہ چاہے تو بڑھاپے وچ بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جس وقت بیٹا پیدا ہویا تو حضرت جو ہاجرہ سن وہ حضرت ابراہیم دی دوسری بیوی سن۔ پہلی بیوی دا نام سی سارا۔ تو حضرت سارا پہلی بیوی سن، پہلی بیوی جو اولاد نہ ہوئی تو حضرت سارا نے خود دوسری شادی کروائی ابراہیم علیہ السلام کی کہ تسی میری اس خادمہ یا جڑی بادشاہ نے تحفتاً تو عورت دیتی ہے یہ نکاح فرما لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ نال حضرت اسماعیل دی مرضی نال نکاح فرمایا۔ جدو نکاح فرمایا تو چونکہ پہلی عورت چو اولاد نہیں سی ہو رہی حضرت سارا چو، حضرت حاجرہ نال نکاح فرمایا تو اللہ سن لئی، اللہ نے اولاد عطا فرمایا۔ نکاح کرنا 2 مرتبہ کرنا یا 3 مرتبہ کرنا 4 مرتبہ کرنا، نکاح کرنا شرعاً جرم نہیں۔ اللہ قرآن مجید فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کہ نکاح کرو، 1 کر لو، 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو، نکاح کرو لیکن زنا نہ کرو۔ نکاح دی قلت زنا دی کثرت دا سبب ہوندی ہے۔ غور فرمائیے، نکاح دی قلت زنا دی کثرت دا سبب ہوندی ہے۔ جدو نکاح کثرت نال ہون ادو زنا گھٹدا ہے۔ ساڈے معاشرے دے اندر بدقسمتی نال ماحول ایسا کریٹ ہو گیا ہے کہ دوسرا نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، ایک عیب سمجھا جاتا ہے کہ جی بندہ نکاح کیوں کرتا ہے۔ تو شرعاً جس بندے کو طاقت ہوئے، جس بندے کو پاور ہوئے، مراد ہے طاقت دنیاوی طاقت، یعنی وہ کو پیسہ ہوئے، وہ نان اور نفقہ اپنی عورت نو رہائش اور خرچہ دے سکتا ہے، وہ کو اتنی کمائی ہے تو یقیناً نکاح کر لے۔ اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے ایک حکم لگایا ہے، وہ کیا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا اگر تمہیں خوف ہوئے کہ 2 بیویاں تسی عدل نہیں کر سکو گے تو پھر نکاح نہ کرنا، فواحدہ پھر ایک ہی ٹھیک ہے، کیونکہ زوجین دے درمیان عدل کرنا ضروری ہے۔ عدل 2 عورتاں دے درمیان لازم ہے کہ تسی پہلی اور دوسری بیوی ہر اعتبار نال عدل کرو۔ اگر تسی عدل نہیں کر دے، مثلا نبی علیہ السلام آپ سرکار دی ازواج مطہرات دے حجورات مبارکہ مختلف سن، تے حضور ہر عورت کو اپنی ہر زوجہ محترمہ کو ایک رات ضرور تشریف لے جاتے سے، یعنی ایک مرتبہ تشریف لے گئے دوسری عورت دوسری زوجہ محترمہ دے حجرے دوسری رات، تیسری اور زوجہ محترمہ دے حجرہ مبارکہ تیسری رات، یعنی حضور دور فرما دے سن باری باری نال اپنی ہر بیوی دے حجرہ مبارکہ دے اندر حضور تشریف فرما ہو دے سن تاکہ عدل قائم رہے۔ عدل دا اتنا خیال ہے شرع شریف دے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح متعدد فرمائے، کئی نکاح فرمائے، اور حضور نے اس دے فوائد بیان کردے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نکاح کرے اور وہ دی اولاد کثرت نال ہوئے، اس عورت نو حضور نے بڑا مبارک قرار دیتا ہے جدے جو اولاد کثیر پیدا ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت نو پسندیدہ قرار دیتا ہے جدے جو کثیر اولاد پیدا ہوئے۔
سو معاشرہ چونکہ ساڈا اس کو پسند نہیں کرتا ہے، بڑی معیوب سمجھا جاتا ہے، تو شرع شریف دے اندر اس دی کوئی ممانعت نہیں، بلکہ بیوہ عورت نال نکاح کرنا بہت بڑے اجر دا باعث ہے۔ جڑی عورت بیوہ ہو جائے اس نال اگر کوئی نکاح کرتا ہے اور نیت ہو دیے اس عورت نو میری طرف سپورٹ مل جائے، سہارا مل جائے، تو یہ بہت بڑے اجر دا باعث ہے، یہ بہت بڑا ثواب ہے کہ کسی بیوہ عورت نال بندہ نکاح پڑھ لے۔ اور جس بندے کو طاقت ہے، پاور ہے، اور او دے کوڑ اس پاور دا استعمال غلط کرتا ہے، وہ پیسے نال عورتاں خرید کے زنا دی طرف جاندا ہے، تو بڑا بدبخت ہے۔ اللہ اس کو توفیق دیتی ہے، نکاح پڑھے، دوسری شادی کر لوے، تین کر لوے، یہ شرن کوئی قباحت نہیں، یہ جائز صورت ہے، اللہ اور اس دے رسول نے اس کی اجازت عطا فرمائی۔ لیکن جے پہلی روٹی نپتی نہ ہوئے تو بھاج بھاج کے دوجیاں کرنے دی بھی ضرورت کوئی نہیں نا، یہ بھی دین میں رکھنا ہوگا۔ پہلی بیوی نے بندہ کھانا نہیں پورا دے سکتا، رہائش پوری دے نہیں سکتا، تو بھاج کے بندہ پھر دوسرا نکاح کر لے تو معاشرے دے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ایسا عمل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا جدو ایسا کرو تو قرآن مجید نے نال قید لگائی ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تو انہیں خوف ہوئے کہ تو اڈے کو عدل نہیں ہونا تو پھر ایک تے اکتفا کرو۔ سو نکاح کرنا اس دے اندر کوئی قباحت، کوئی قباحت نہیں کہ جی بندہ نکاح کیوں کر رہا جی تینے پھر نکاح کر لیا، وہ جڑا بندہ دوسرا نکاح کر لے بندے وہ بڑا عجیب جہاں نظر نال ویندے، انہیں پھر نکاح پڑھ لیا، بھئی رسول اللہ سرکار دی سنت عمل کیتا ہے نا، غلط ہے کوئی نہیں کیتا اس نے، لہذا اس کے اندر کوئی قباحت نہیں، بلکہ جڑے صاحب ثروت آدمی نے انہوں چاہیے کہ اگر کوئی خاندان بیوہ عورت ہوئے تو نال نکاح پڑھ لین تاکہ اللہ دے رسول دی سنت بھی عمل ہو جائے اور اس عورت دا سہارا بن جائے، تاکہ خاندان قائم رہے اور معاشرے دے اندر اس دی فلاح پیدا ہوئے، معاشرے دے اندر ایک اچھی صورت پیدا ہوئے کہ کوئی بیوہ عورت یا ایسے امیر آدمی جڑے خود امیر نے لیکن انہاں دے خاندان کچھ ایسے غریب لوگ نے جنہاں دیاں بچیاں دیاں شادیاں ممکن نہیں، تو انہاں دی جو کسی بچی نال نکاح کر لینا بھی اصل دے اندر انہاں دی خدمت ہی ہے، اے بھی معاشرے دے اندر ایک اچھائی ہے۔ اللہ پاک سانو توفیق عطا فرمائے اور اسی اسلامی معاشرے دے اندر اسلام دے اصولاں دے مطابق زندگی گزاری ہے۔ سو آئیے حضرت اسماعیل علیہ السلام جدو انہاں دی والدہ حضرت حاجرہ نال حضرت ابراہیم نے نکاح پڑھیا تو اللہ نے انہاں چوں پتر عطا فرمایا، اور نور مصطفیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ دی پیشانی دے اندر جگمگا رہا ہے، تو اتنے بڑھاپے دی عمر پتر ملیا ہے اور پھر دعاواں منگیاں نے تو ملیا ہے، دعا منگ دیا نا رب ہب لی من الصالحین، اللہ سونے میں نیکاں جو پتر عطا، پتر دی دعا منگنا بھی سنت اللہ دے نبیاں دی، یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں، یہ خواہش اللہ دے نبیاں کیتی ہے کہ اللہ سونے آسان پتر عطا فرما، کچھ نالے قید لاندے آئے رب حب لی من الصالحین، اللہ سونے پتر دیں تے نیکاں ہی چو دیں، کیونکہ پتر ہوئے تے وہ نیک نہ ہوئے تے بھی بڑا عذاب ہے، پتر ہوئے تے نیک ہوئے تے اللہ پاک دی رحمت، بڑھاپے دا سہارا، اور ماں باپ دا خدمت گزار، بڑھے باپ جدو نیک تے فرما بردار اولاد نو تقدے نے تے انہاں دیاں بڑھیاں ہڈیاں وچ مڑ طاقت آ جاندی، اے اللہ دیاں نعمتاں چوں ایک نعمت اولاد بھی ہوئے تے نیک بھی ہوئے، تے بہت بڑی آزمائش اور فتنہ ہے کہ اولاد ہوئے تے نافرمان ہوئے، جڑی کہ آج کل اکثر نافرمان ہوگی۔ اللہ پاک سانو اپنے ماں باپ دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ولادت ہوئی تے
پھر انسان دی فطرت ہے. حضرت سارا نے تکیا کہ حضرت ابراہیم آتے نے تے حضرت حاجرہ کو کھڑے ہو جاندے نے. انہاں دا پتر ہے جوڑی پتر بھی بڑا سونا سی حضرت اسماعیل نور مصطفیٰ دے امین پیشانی چ حضور دا نور چمکنا. باپ نو فطرتن پیار تے پھر آندا ہے اولاد تے. انہاں اتھے کھلونا اتھے اودی توجہ کرنی. تو حضرت حاجرہ اس چیز تو حضرت سارا نے رشک محسوس کیتا کہ یہ ادھے کھڑے ہوندے نے میرے کول کھڑے نہیں ہوندے. وہ اللہ دی بڑی پرگزیدہ اور پیاری عورت سن بندی سن. انہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اس بیوی نو تے اس پتر نو میرے گھروں کڈ کے تے جنگل لے چھوڑ آؤ. اے بہت بڑی بات سی. جرم کوئی نہیں, خطا کوئی نہیں, وجہ ہے لڑائی کوئی نہیں. لیکن حضرت سارا نے فرمایا کہ اپنے اس بیٹے نو اور اپنی اس بیوی نو گھروں نکالو اور لے جاؤ جنگل چھوڑ کے آؤ. اللہ دے نبی رب دی مرضی تو بغیر نہیں چل دے. اللہ فرمایا پیارے سوچنا اللہ دی بھی یہی مرضی ہے کہ انہاں نو چھوڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطینی چو چل پے. چلدے 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 جدو اتھے آئے نا جتھے ہن آب زمزم میں مکہ ہے شہر ہے. تو اتھے مکہ شہر نہیں سی, بالکل کوئی آبادی نہیں سی, ایک گھر بھی نہیں سی, کوئی ذی نفس کوئی خیمہ تک نہیں سی. چاروں طرف پہاڑ مکہ شہر دے درمیان ایک چھوٹا جہا ایک پیالہ نما وادی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو اتھے پہنچے اس مقام تے آئے تے اللہ دی مرضی یہ سی اللہ دے پاک پیغمبر رک گئے. اپنے بیٹے نو اپنی بیوی نو اس جگہ تے اتاریا, ایک تھیلا کھجوراں دا دیتا. اے کھجوراں نے ایک مشک پانی دی عطا کی. لو اے نے تہاڈا خرچ ہے, ان رکھ لا, آئندہ تو ایتھے رہنا. آپ اتار کے اس وادی چو چل پے. ویکھو اللہ دے محبوباں دے گھر اگر لڑائی ہوئے تے مکہ جیسے شہر آباد ہوتے ہیں. اس رنجش تو صدقے جاواں, اس رشک تو صدقے جاواں جدے نال اللہ پاک نے شہر اتنا بڑا دنیا دا عظیم آباد فرمایا. تو آپ حضرت ابراہیم چلے تو حضرت سارا فرما دیا نے کہ تسی سانو چھوڑ کے کدے جا رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی نہیں بولے, چپ. لیکن پیراں وچوں تھوڑا جہا آگاہ ہوندے گئے. حضرت سارا پیچھوں دامن تھام لیا ہے اپنے شوہر دا اپنے خامن دا, اور فرما دیا نے اے اللہ دے پیارے پیغمبر ابراہیم سانو ایتھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو. آپ پھر بھی نہیں بولے. وجہ کی یہ نہیں بولے. وہ ٹردیاں گئیاں نے, پوچھدیاں گئیاں نے. جدو تھوڑا جہا سفر طے کیتا, پہاڑیاں صفا پہاڑی دے قریب ہو گئے, تو اس وقت حضرت حاجرہ خود ہی پوچھ دیا نے اے ابراہیم کیا یہ اللہ دا حکم ہے جو تسی سانو, کیونکہ ایسا تے ہو ہی نہیں سکتا سی بھئی اللہ دا نبی ہوئے جیدے نال اتنی عمر گزری ہے تو اے اگر سانو جنگلے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو لڑائی تے ہے کوئی نہ ریزن کی ہے. آپ فرما دیا ابراہیم کیا اے اللہ دا حکم ہے. آپ نے فقط فرمایا ہاں. تو آپ نے دامن چھوڑ دی. واہ بھئی واہ, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑائی نہیں. دامن چھوڑ کے تے آپ فرما دیا کہ اگر یہ اللہ دا حکم ہے تو پھر تسی چلے جاؤ, میرا رب مینوں ضائع نہیں کرے گا. یہ کوئی حکمت ہوئے گی, میرا رب مینوں ضائع نہیں کرے گا, مینوں اور میرے بچے نے میرا رب ضائع نہیں کرے گا اور میری حفاظت کرے گا. آپ اس جگہ تے واپس آئی ہیں جس جگہ تے آب زمزم. آب زمزم محققین دی تحقیق کے مطابق آب زمزم پانی تینہ جگہ تو آتا ہے, 3 سمتاں تو آتا ہے اور ایک جگہ تے اکٹھا ہوتا ہے. ایک چشمہ آتا ہے صفا پہاڑی اور ایک مروہ اور ایک خانہ کعبہ شریف کی طرف, اور 3 جگہ تو پانی ایک پیالے میں اکٹھا ہوتا ہے, اس دا نام ہے زمزم. 3 چشمے ایک جگہ تے اکٹھے ہوندے نے, ایک صفا پہاڑی کی طرف, ایک مروہ کی طرف, ایک کعبہ شریف کی. 3 جگہ تو پانی اس چشمے میں آتا ہے. اور بڑی عجیب بات ہے, اس
پانی دے اندر کہ دنیا دا واحد پانی ہے جڑا جدید سائنسی تحقیق کے مطابق اگر ایک قطرہ پانی دے پورے ٹب وچ ڈال دیتا جائے تو سارے دے اندر تاثیر زمزم دی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا دا واحد پانی ہے۔ باقی پانی فقط ایک ہی کام کر دیں، پیاس لگی ہوئے تو پیاس بجھا دیں، لیکن یہ وہ پانی ہے جڑا بندے دی پیاس بھی بجھاندا ہے، بھوک لگی ہوئے تو بھوک بھی مٹا دیندا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرما دیں کہ میں کچھ عرصہ مسجد دے اندر مقیم رہا، میری حضور نال ملاقات ہوئی تو میرے جسم تے چربی آ چکی سی۔ حضور فرماندے نے کتھے رہے ہیں؟ میں نے کہتی یا رسول اللہ میں تے حرم وچ رہیا تے آپ فرماندے نے کھاندا کی رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں کھاندا پیندا صرف زمزم ہی رہا۔ حضور فرماندے نے سچ فرمایا تو، اللہ نے اس پانی دے اندر تاثیر رکھی ہے، یہ بھوک بھی مٹا دیندا ہے تے پیاس بھی مٹا دیندا ہے۔ اور زمزم یہ واحد پانی ہے دنیا دا جس دے اندر یہ تاثیر ہے کہ جس کنویں اندر بھی جس جگہ تے بھی پانی ہوئے گا اس پانی دے اندر یہ تاثیر ہوندی ہے کہ اتھے اے سبزی کائی جس نو بول دیا سی وہ عموماً جڑے بندے باہر جٹ وائی کرتے ہیں انہوں نے پتا ہے کہ ٹیوب ویل چلتا رہے تو جڑے اسی وہ حوض بنائے ہوندے نے انہوں دے اندر وہ سبزہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن زمزم جس جگہ تے ہے اس جگہ تے نہ آج تک کسی آبی حیات نے جنم لیا ہے اور نہ ہی ایسی کوئی سبز چیز پیدا ہوندی ہے، اور اے پانی یہ تسی 10 سال بھی رکھو یہ دے ذائقے دے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ دا ذائقہ اسی طرح برقرار رہندا ہے۔ اور یہ پانی اللہ تعالیٰ دے پاک نبی دے قدماں ہی چچو کے جاری ہویا ہے، اس واسطے اس پانی دا ادب ہے کہ رسول اللہ دی سنت ہے کہ اس نو کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہو، ہر پانی بیٹھ کے پیو، لیکن اگر استاد دا جھوٹا پانی ہوئے یا تو اڈے مرشد دا جھوٹا پانی، مرشد بھی استاد ہی ہوندہ ہے، تو اس پانی تسی کھڑے ہو کے پی سکتے ہو۔ وضو کردے ہویا پانی بچ جائے برتن وچ تو اس پانی بھی تسی کھڑے ہو کے پی سکتے ہو۔ زمزم دا پانی ہوئے اس پانی بھی تسی کھڑے ہو کے، باقی سارے پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے۔ شرع شریف دے اندر اجازت ہے کہ تسی یہ کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہو، کیونکہ شرع دے اندر اس پانی دی تعظیم دا حکم آیا۔ اس پانی دا بھی ادب کرو، ہوئے ہوئے کیوں ادب کرو؟ اس واسطے کہ دی نسبت اللہ دے محبوبہ نال ہو گئی۔ جس شے دی نسبت رب دے پیاریاں نال ہو جائے بھئی ویاں وہ شے بھی ادب دے قابل ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ یہ جڑا کنواں سی نا یہ بند ہو گیا، حضرت عبد المطلب نو خواب آیا، یہ پھر بند رہا، صدیاں بند رہا۔ حضور دے دادا حضرت عبد المطلب نو خواب آیا، حضرت عبد المطلب نو خواب آیا کہ تو کنواں کھود، آپ ویندے نے بھئی ہن ایتھے میں کتھوں کنواں کھودا، پانی ایتھے ہے کوئی نہ، میں کیویں؟ پھر خواب آیا کہ جس جگہ تے کعبہ بیٹھا ہے اس جگہ تو کھود تھلے پانی ہوئے گا۔ حضرت عبد المطلب ویکھیا ایک قبیلے نے اتھے جانور ذبح کیتا سی اور وہ دا خون پیا ہویا سی، کعبے دے قریب انہوں نے جانور ذبح کیتا سی، وہ دا خون پیا سی، وہ دیاں علائش اتھے کعبہ بیٹھ کے وہ دے اتھے ٹھونگا مار رہا سی۔ آپ سمجھ گئے کہ جڑی خواب وچ میں جگہ دسی کی ہوئی ہے، آپ نے کھودنا شروع کر دیتا، جدو کھودنا شروع کیتا تے تھلو کنواں برآمد ہویا، دوجے آ گئے، جدو کنواں نکل آیا دوجے آ گئے عرب دے جڑے اتھے رہائشی سن، بھئی ساڈا بھی اس پانی حصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھی پانی دا کنواں میں کھود رہا ہاں، میرے محنت نال نکلیا، اللہ نے مینوں اس دی طرف اشارہ کیتا ہے، تہاڈا اے حصہ کیویں؟ جدو انہوں نے مزاحمت کی تو آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ سونیا اگر تو میں 10 بیٹے دے میں تو میں ایک تیری راہ تے قربان کراں گا، اگر تمہیں 10 بیٹے دے میں، کیونکہ پتر پاور ہوندے نا، پتر بندے دے سجے کھبے کھلوتے ہون تے بندے دی طاقت ہوندی ہے اج بھی دنیا دے۔
تو اللہ نے حضرت عبد المطلب نو 10 پتر عطا فرمائے تے کڑیل جوان وہ 10 پتر جدو ہوئے تے ساریاں تو سونے حضرت عبداللہ سن، ساریاں تو سونے حضرت عبداللہ سن جنہ دے وچ حضور سرکار دا نور سی۔ تو آپ نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ فرمایا تے حضرت عبداللہ نے قربان کرن لگے تے لوگاں کیا کہ تیرے ساریاں پتراں چوں سونا تے ہی ہے تے سردار مکہ اس نو قربان نہ کر۔ فرما دے میں منت منی سی، انہاں کہا کسی کو مسئلہ پوچھ لینے ہیں۔ ایک عورت کہنا سی وہ کو مسئلہ پوچھا گیا بھی یہ ذبح کرنا ہے تے سانو کوئی یہ بچت دا طریقہ ہے؟ اس نے کیا کہ ایک خون دی قیمت عرب وچ کتنی ہے دیت؟ اس نے کیا 10 اونٹ دسیا کہ آپ 10 اونٹ دیت ہے۔ تو اس نے کیا پھر ایسا کرو کہ 10 اونٹ ایک پرچی تے عبداللہ دا نام دوجی پرچی تے لکھ کے کورا ڈالو، اگر نکل آوے عبداللہ دا نام تے عبداللہ نے ذبح کر دیں، 10 اونٹ نکل آؤں تے اونٹ ذبح کر دیں۔ اگر پھر ایسا نہ کرنا ہوئے تے اونٹ بھی کر دیو، پھر کورا ڈالو، پھر عبداللہ دا نام نکلے وہ بتا دے جاؤ۔ پہلی باری ڈالیا گیا کورا، نام عبداللہ دا نکلیا، اونٹ بھی کر دیتے، پھر کورا ڈال کے پرچی اٹھائی، نام پھر حضرت عبداللہ دا نکلیا، اونٹ 30 کر دیتے، پھر کورا ڈالیا، پھر اس طرح ایک پاسے 100 ایک پاسے حضرت عبداللہ دا نام سی تے پھر نام نکلیا اٹھا دا۔ تو حضرت عبد المطلب نے 100 اٹھ ذبح کیتے اپنی اس منت دی وجہ تو جڑی آپ نے منی سی کہ میں اپنے پتر نو ذبح کرا۔ تو نبی پاک سرکار فرماندے سن آنا ابن الذبیحتین، ابن الذبیحین کہ لوگو میں 2 ذبیحین دا بیٹا، ایک ذبیح حضرت اسماعیل نے، ایک ذبیح حضرت عبداللہ نے۔ سو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور انہاں دی امی حضرت حاجرہ نو اتھے چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو پہاڑ دے اولے ہوئے نا تو مڑ بیوی انہوں نے بھی پتا سی پھر بیوی نال بھی پیار ہے، مڑ پتر بھی بڑا پیارا سی۔ اللہ دے نبی دعا واسطے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ یہ دعا قرآن مجید چھاجے مذکور ہے، اے اللہ میں اپنی اولاد نو اس بے آب و گیاہ ویرانے دے اندر تیری بارگاہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اے اللہ وارزقہ لہو من الثمرات، اللہ سونے آئے انہاں نو پھلاں دا رزق عطا فرمائی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی دعا ہوئی کہ یا اللہ انہاں نو آباد کریں، پھلاں دا رزق دیں، تحوی الیہ لوگاں دے دل ایدے پھیری۔ واہ بھائی واہ، کیا دعاواں اثر رکھ دیاں نے، دعاواں میں کیا اثر ہوتا ہے۔ اللہ دے نبی نے دعا منگی ہے کہ یا اللہ لوگاں دے دل ایدے پھیر، لوگاں دے دل ادھر پھیر۔ آج ویکھو پوری ورلڈ چوں جس بندے نے بھی تسی ہاتھ لا کے ویکھو کہ تیرے دل وچ کعبے جان دی تڑپ ہے تے وہ آکھے گا ہاں جی تڑپ تے بڑی ہے، اللہ سونا قبول فرمائے تے کدی میں بھی حاضر ہو جاؤں۔ اے اللہ دے نبی دی دعا ہے، ایک دعا نے قیامت تک آن والیاں روحاں دا میلان اس جگہ دی طرف کر دیتا ہے جتھے اللہ دے پیارے دے قدم، نہ اتھے برف باری ہوندی ہے، نہ اتھے کوئی حسین مناظر نے جس طرح نیاگرا فال ہے یا سوئٹزرلینڈ ہے یا مری دے پہاڑ نے، ایسی کوئی ظاہری خوبصورتی نہیں۔ چٹیل پہاڑ نے جنہ اتنے گھاس بھی نہیں اگی ہوندی ہے جڑے سنگی گئے نہیں نہ تکیا ہونا، لیکن انہاں پہاڑاں دے اندر اس گرمی دی شدت اچ پتہ نہیں کی کشش ہر ملک کلمہ پڑھن والے دا دل انہوں ویکھنے دے کرنا ہے۔ بھائی دعاواں میں اثر تے ہوندہ ہے نا، انہا اثر دعا ہے کہ اللہ دے نبی فرمایا وَرْدُقَ لَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ سونے آئے انہاں پھلاں دا رزق دیں۔ بھئی مزے والی گل ہے بھئی اتھے اگدا کوئی نہیں،
لبدا ہے۔ بھائی ویکھو نا اللہ دے نبی نے بھی تو پتا ہے پہاڑ نے اتنے پھل اگنے کوئی نہیں، یہ تو پہاڑی علاقہ ہے سارا، اتنے پھل کدوں اگنے؟ پھل اگدے نہیں لیکن ساری دنیا تو چنگے لبدے اتھوں ہی نہیں۔ پر سواد والی گل وے، مزے والی گل وے بھائی جتھے اگدے نے اوتھے ایڈے چنگے نہیں لبدے، جتھے نہیں اگدے اوتھے چنگے لبدے نے، اور پھر جتھے اگدے نے اوتھے موسم دے لبدے نے۔ یعنی جی اگر کسی چیز دا فروٹ دا سیزن ہے تو سیزن والا ہی لبنا ہے، دوجا تو نہیں لبدا نا۔ لیکن جس شے دا سیزن نہیں وہ بھی تانوں لبنی ہوئے تو مکے چوں بھی لبے گی۔ کیوں لبے گی؟ اس واسطے کہ اللہ دے نبی نے صدیاں پہلے دعا کیتی ہے کہ اللہ سونیا انہاں آباد بھی کری تے جڑے آباد ہون انہاں نوں رزق دے، لیکن دئی پھلاں دا۔ من الثمرات دی قید لائی نا، اللہ یہ مطلب ہے کہ پھلاں دا رزق بہترین رزق ہے۔ یہی وجہ ہے ڈاکٹر ہر شے بند کرتا ہے پر فروٹ نہیں بند کرتا۔ ڈاکٹر ہر چیز بند کرتا ہے، گوشت نہ کھائیں بھائی، تو گھی نہ کھائیں بھائی، دودھ، لیکن وہ فروٹ کھائیں، کیونکہ پھلاں رزق جو سب تو بہتر رزق ہے۔ تائیں تے اللہ نے پاک پہ اللہ نے، اور ایک اور دے اوتے دلیل ہے، حضرت مریم دے حجرے حضرت مریم دے حجرے حضرت زکریا داخل ہوئے، ویکھیا تے اوتھے وہ پھل پے نے جنہاں دا موسم نہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا۔ حضرت زکریا بی بی مریم دے حجرے چ گئے تو اوتھے او پھل پے سن جنہاں دا موسم کوئی نہ، جنہاں دا سیزن نہیں سی، وہ فروٹ ہوتے پہ وہاں فرماتے ہیں یا مریم انا لک ھذا، اے مریم تیرے کول پھل کدوں آئے؟ جدو اللہ دینا چاہے نا، اللہ دینا چاہے تو انج دیندا ہے۔ مریم تیرے کول پھل کدوں آئے نہیں؟ کیونکہ بازار اس تیرے دا سیزن ہی نہیں۔ بازار اس ہون تو پھر بھی ممکن ہے کوئی دے گیا ہوئے، لیکن انہاں دا سیزن ہی نہیں، یہ تو بازار اس ملدے ہی نہیں، اے کتھوں آئے نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت مریم فرماتے ہیں قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم فرماتے ہیں مینوں میرا اللہ عطا فرماتا ہے، اے میرے رب دی عطا ہے، اللہ دی عطا ہے۔ بھائی میرے یہی بات ہے، رب چاہے تو بے موسم پھل بھی عطا کر دے، رب چاہے تو بے موسم پتر بھی عطا کر چھڑ دے، وہ دی قضا دے۔ یہ اس دی اپنی مرضی ہے، یہ اس دی اپنی منشا ہے، یہ اس دی قدرت ہے۔ وہ سکیاں نو بھی ہریاں کر دیتا پھل اللہ دے نبی دی دعا۔ بھائی میں اس تو یانا کہ دعا لبیا کرو، کسے تو بھی بد دعا نہ لبیا کرو، کوشش کریا کرو کسے کو سان بد دعا نہ ملے، دعا ملے۔ کیونکہ کوئی روٹی دے وے، کوئی پانی دے وے، کوئی تو انو اور چیز دے وے، لوگاں دے دیتے ہوئے گفٹ تحفے ختم ہو جاندے، دعا دی تاثیر ختم نہیں ہوندی، یہ صدیاں تک جاندی ہے۔ دیکھ لو دعائے ابراہیم دا اثر صدیاں تک رہ رہے ہیں، جے تک موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اللہ دے نبی نے اس چٹیل ویرانے نو دعا دیتی، اللہ سونیا انہاں میں وسائی جانا، ہن وسدیاں رکھی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی دعا ہے، زمانے دے اندر بڑے تغیر آئے، زمانے دے اندر بڑے بدلاؤ آئے، بڑے ماحول بدلے، حکومتاں بدلیاں، وقت بدلے، لیکن مکہ شریف اس جگہ تھے اجے بھی اویں کعبہ شریف اپنے انوار نال دنیا نو منور کر رہے ہیں، اور اللہ دے مخلوق دے دل بھی ہوتے مائل نے، نہ رزق مکی ہے تے نہ زمزم ختم ہویا ہے۔ دنیا حیران ہے، ایک منٹ دے اندر اتنے گیلن پانی پیدا ہو رہا ہے، تے پورے جڑا بایولوجیکل سروے کیتا گیا ہے نا عرب دی دھرتی دا، سینکڑوں فٹ تھلے تک عرب پورے وچ کوئی پانی کدے نظر نہیں ہوگا، مکے دی 4 چفیرے کوئی پانی نہیں۔ دنیا نو سمجھ نہیں آؤندی کہ وہ پانی آیا کیویں۔ اللہ سونیا تیریاں قدرتاں نو تو ہی جاننا ہے،
دنیا دے سروے اتھے مک جاندے جتھے تیری رحمت دا آغاز ہوتا ہے. او مشک پانی دی تے او تھیلا کھجوراں دا ختم ہو گیا. حضرت سیدہ حاجرہ پھر ماں تے ماں ہی ہوندی ہے نا. دنیا بڑیاں بڑیاں لوگ دوڑ دینے کدے کوئی ریس ہوندی ہے میراتھن ریس ہوندی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ لوگ اخباراں چاہتا جی فلاں جگہ تے دوڑ ہوئی فلاں جگہ تے دوڑ ہوئی. وہ دوڑاں دنیا داراں دیاں نے اور غلط نے. یہ ایک ماں دوڑ رہی ہے اور اپنے پتر دے پیار وچ دوڑ رہی ہے. اللہ دی ولیہ دوڑ رہی ہے اور اللہ دے نبی دی محبت وچ دوڑ رہی ہے. حضرت حاجرہ اٹھیاں کہ میں اونچی جگہ تو ویکھاں بھی کدے کوئی پانی شانی کوئی خوراک ہوئے میرا پتر روندا پیا تقاضا ہے بشریت نال. حضرت اسماعیل روئے ماں دیا چھاتیاں خوش ہو گئیاں مشکیدے جو پانی ختم ہو گیا کھجوراں ختم ہو گئیاں. آپ پہاڑی صفا دے چڑھیاں کتنی برکت والی وہ پہاڑی ہے جن نے اللہ دی ولیہ دے پیر چھپ لے. آپ کھڑیاں ہوئیاں پہاڑی تے چار چفیرے نظر ماری پانی نظر نہیں آیا تو آپ تھلے اتریاں کے سامنے دوسری پہاڑی ہے مروا. میں وہ تو چڑھ کے پرلے پاسوں ویکھاں تے اے جڑی جگہ سی جتھے حضرت ابراہیم سن اسماعیل سن وہ جگہ تھوڑی جی اونچی سی. جدو آپ نیمیاں ہوئیاں نا نیمی جگہ تے گئیاں تو پتر نظر نہ آیا تے ماں دے پیار نے ہوڑی چلنا گوارا نہ کیتا. آپ تھوڑا جہا تیز دوڑیاں تاکہ میں پھر اونچی جگہ تے ہو کے پتر نو بھی ویندی رہاں تے پانی نو بھی تکدی رہاں پانی دی تلاش بھی کراں تے ایک نظر میری پتر ال بھی رہے. آپ اس نیمی جگہ تے تھوڑا جہا تیز دوڑیاں. اللہ اکبر. میرے رب نو ماں دا وہ دوڑنا پیارا لگ گیا. میرے اللہ نو ماں دا وہ انداز اتنا پسند آیا کہ رب فرمایا قیامت تک میرے بوئے تے آن والے ہو ایتھے تانوں دوڑنا چاہیے. مروا پہاڑی تے گئیاں چار چفیرے تکیا پانی نظر نہ آیا. پھر تھلے اتریاں بے قراری ہے نا اندر. خالقہ تیری مرضی ہے. 7 پھیرے رب نے لوانے سن 7 ہی ادھے نے 7 ہی خانہ کعبہ دے 7 ہی دن نے تے بھائی ہفتے دے. توجہ ہے قرآن دیا منزلہ بھی 7 نے. اللہ نے خالقہ 7 سماوات انتباقہ زمینہ بھی 7 نے تے آسمان بھی 7 نے اور ہر شے بنائی بھی 7 دن ہے چیئے میرے رب نے. زمینہ 7 آسمان بھی 7 اور اللہ نے ہر شے تخلیق بھی 7 دن ہے کی تھی. حالانکہ وہ ایک وچ بھی کر سکتا ایک وچ بھی ایک تو بھی پہلے کر سکتا لیکن انہیں 7 دن لائے. 7 دنوں دے اندر میرے رب نے پیدا کیتے 7 اور 7 کعبے دے پھیرے نے تے 7 صفا تے مروہ دے چکر نے. توجہ حضرات رڈی اس 7 دے اندر بھی بڑا راز ہے. توجہ حضرات حضرت حاجرہ جدو نیوی تھا تے ہوندیاں نا تو نیوی تھا تے ہن سبز لائٹاں لگی ہوئی ہیں اتنے بندے دوڑ دے. نیوی تھا تے آئیاں تے پتر نظر نہ آوے تو جب پتر نظر نہ آوے تو ماں بے قرار ہو جائے. ماما دی بھی کیا شان ہوتی ہے ماما دا بھی کیا ہی مرتبہ ہوتا ہے. پترانو بھامیں پتہ نہ ہوئے پتر اولے ہو جائے تو ماما بے قرار ہو جائے. اس بے قراری اس تیز دوڑنے نو میرے رب نے ایڈا پسند کیتا ایڈا پیار کیتا کہ رب نے او دا ذکر قرآن چھپا کے اس نو عمرے اور حج دا رکن بنا چھڑیا. بھئی حج کرنا لے ہو تو عمرہ کرنا لے ہو ہون تو انو سائی بین الصفا والمروہ ضرور کرنی پہوے. عزیزہ نے من اے جدو آئے نا 7واں پھیرا 7 پورے ہو گئے تے اللہ فرمایا جبریل اس نو شرح شریف کے اندر کہتے ہیں حزم جبریل. اللہ فرمایا جبریل جا جتھے ابراہیم دے قدم نے اتھے اپنا پر مار. اس پر دی ضرب نو کہتے ہیں حزم جبرائیل. حضرت جبریل آئے جتھے حضرت اسماعیل سو رہے سن یا آپ اپنی بچہ روندہ ہے تو انہوں پتہ ہے نا پیر ہلاندہ ہے نا روندیاں بچہ پیر ہلاندہ ہے تو آپ پیر ہلا رہے سن تے پیر دی ٹھوکر زمین تے لگتی سی. ہن جبریل نے جس وقت اپنے پر دی ضرب لائی ہن رب جان دے یا رب دا حبیب جان دے
کہ کتھو کتھو پانی دے چشمے جبریل نے کھچ کے حضرت اسماعیل دے قدمہ چلے آگے رکھ دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ادو پانی نو کھچ کے جبریل نے جدو اتھے لیا تھا حضرت ابراہیم دی یا ایڑی زمین تے لگی تے چشمے پھوٹ کے حضرت اسماعیل دی ایڑی نو بوسا دے لیا. اللہ اکبر. حضرت حاجرہ آپ اللہ دی ولیہ، اللہ دے محبوب نبی دی بیوی، اللہ دے محبوب نبی دی والدہ پہاڑی دے اتے چڑھیاں ہوئی نے. اللہ فرما دے اِلَّا الصَّفَا مروة من شعائر اللہ فرما دے اللہ پہاڑیاں نام کوئی نہ آکھے او دنیا والو اے پہاڑیاں عام نہیں رہیاں، اے اللہ دیا نشانیاں بن گئیاں نے کیونکہ اللہ دی ولیہ دے پیر لگ گئے نے. حضرت علی وقار خدا را ذرا غور فرماؤ، جتھے قدم لگے نہیں ہوتے اللہ دی ولیہ دفن نہیں ہوئی مقام دفن تے کوئی اور ہے، فقط قدم لگے نے فقط قدم لگے نے. میرا اللہ فرما دے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ دیا نشانیاں نے جڑا اللہ دیا نشانیاں دا ادب کرے گا او دے دل دے اندر تقوی موجود ہوئے گا. حضرت حاجرہ نے تکیا میرے بیٹے ابراہیم رو رہے نے. آپ دوڑ کے قریب آئیاں جدو ویکھیا کیے پتر دے قدمہ چو پانی دا چشمہ جاری ہو گیا ہے. اللہ دی ولیہ حیران ہو کے تھوڑی دیر کھڑیاں رہیاں، پانی ابل دا پیا ہے. آپ نے پتھر جمع کیتے، مٹی جمع کیتی، پانی پھر ابل دا پیا ہے، پانی پھر نکل دا پیا، بڑی توجہ نکل دا پیا بڑی تیزی نال. آپ پتھر روک دیا نے رکھ دیا نے، پانی رک دا نہیں. تے آپ پانی نے مخاطب کر کے فرما دیا یا ماں زم اے پانی رک جا. اللہ دے نبی فرما دے اللہ اسماعیل دی امی تے رحم فرمائے اگر وہ پانی نو حکم نہ دے دیا ایتھوں دریا جاری ہو دے. انہوں نے حکم دیتا تے پانی اسے ویلے تعظیم تو رک گیا سی. توجہ ہے آپ فرمانے رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل دی امی تے رحمت کرے. اگر وہ حکم نہ دے دیا اینن معینن، حضور فرماتے ہیں زمزم اینن معینن ہوندہ یعنی ایک جاری چشمہ ہوندہ یہ جو دریا چل دے. لیکن اللہ دے نبی دی امی اللہ دی ولیہ نے فرمایا یا ماں زمزم اے پانی رکھ نام بھی ہوئی پک گیا ہے جڑا ولیہ دی منہ چو نکلیا ہے. اور گل سمجھی جے کوئی نا جڑا اللہ دی ولیہ دے منہ چو نکلیا ہے نام ہی ہوئی ہے تے تاثیر بھی ہوئی ہے تے حکم ہونے اجے تک منیا ہویا ہے. نکل دا پیا ہے پر جتھے سائیں کھلار گئے نو تھی کھلوتا ہے. گل سمجھو بندے آدھے نے ولیاں کو پاور کوئی نہیں. ولیاں تے ایک واری منہ چوا کیا رک جا میں صدقے جاواں جڑا رب دی حکم نال تے جبریل دی پر نال دریا نکلنا سی. اللہ دی ولیہ فرمایا رک، دریا جبریل چلائے ولی حکم کرے رک جاتے اتھے ہی رک جاتا ہے. یہ اللہ دے ولیاں دی پاور ہے، یہ اللہ دے ولیاں دی طاقت ہے. اور میرے نبی سرکار جی دے اتے تائید ہے فرماتے ہیں اللہ اسماعیل دی امی تے رحم کرے. اگر وہ حکم نہ دینیاں تے انج نہ ہوندہ جی میں ہونے. توجہ ہے حضرات. اچھا پھر پیار والی گل ہے بھئی حضرت حاجرہ نے اللہ کے دعا تے نہیں مانگی. ادھر گل غور نال سنو. بالا سونے ہیں روک طریقہ بھی صحیح ہے غلط نہیں، طریقہ اچھا ہے کہ آپ دعا کرتی ہیں یا اللہ اس چشمے نو روک جانا سی کہ نہیں سی؟ وہ رک جانا سی. آپ دعا مانگ دیا یقیناً رکدا، لیکن آپ نے دعا نہیں مانگی، آپ نے ڈائریکٹ پانی نو آکھیا ہے اے پانی رک.
اور گل دی سمجھ آئی جی کہ کوئی نہ پیارے ہو. آپ نے فرمایا پانی روک. او بھائیا جڑے سمجھ سکتے ہو سمجھ لو. ولی آکھے روک تے پانی روک سکتے. ولی آکھے چل پاؤ تے پانی چل جاتا ہوتا ہے. یہ اللہ دے ولیاں کو طاقت ہے. یہ اللہ دے ولیاں کو طاقت ہے. اور اس دا فروغ سید عبدالقادر جیلانی آپ کی حیات مبارکہ چے لوگ آج کی تھی دریائے دجلہ جڑا نا وہ جی بالکل تغیانی تھی آگیا ہے, باندھ ٹوٹن لگ گیا ہے. آپ کھڑے ہوئے تھے, ہاتھیں چھڑی تھی. آپ فرماتے ہیں تھوڑا نیمہ ہو جا. دریا نیمہ ہو گیا. آپ فرماتے ہیں اتھے بڑا ہے, انہوں نے کہا جی تھوڑا جا اور ہو جائے. آپ فرماتے ہیں تھوڑا جا اور ہو جا. اللہ اکبر کبیرہ. تائیں تے ایمان والے ادا کی دے کہ چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ کریم اپنے حبیب کریم کا صدقہ سانو توفیق عمل عطا فرمائے. انشاءاللہ حضرت اسماعیل آپ دی قربانی اس تے اتے روشنی ضرور ڈالی جائے گی. اگلے جمعہ تو مبارک تے شاید میں حاضر نہ ہو سکاں گا, تو انشاءاللہ اس تو اگلے جمعہ تے اللہ تھوڑے دی مرضی نال اللہ دے فضل نال میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور انہوں دے والد گرامی دی قربانی دا تذکرہ ضرور آپ دی خدمت پیش کرنے کی کوشش کراں گا. اللہ کریم آپ سب نو اور مینو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا اللہ.